بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے بس قبول فرما لے. کافی وقفے کے بعد نیا سبق شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم يعلمون بشیرا ونذیرا فعارض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. صدق اللہ. حامیم حروف مقطعات جس کا مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تنزیل من الرحمن الرحیم. تنزیل اتاری ہوئی ہے من الرحمن رحمان کی طرف سے اور رحیم جو رحیم بھی ہے. کتاب فصلت ایک کتاب فصلت جس کے بیان کی گئی آیات جس کی آیات قرآنن قرآن یعنی بہت زیادہ پڑھا جانے والی کتاب عربی عربی میں لقوم یعلمون تاکہ ان لوگوں کے لیے جو یعلمون جو جانتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. بشیرا و نذیرا وہ بشارت دینے والا ہے اور ڈرانے والا ہے. فعارض اکثرہم پس اعراض کیا ان میں سے اکثر نے یعنی اکثریت نے اعراض کیا. فہم لا یسمعون اور وہ لا یسمعون سنتے ہی نہیں اس کو سنتے ہی نہیں. وقالو اور انہوں نے کہا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الی. ہمارے قلوبنا ہمارے دلوں پہ فی اکنۃ یعنی ہمارے دل فی آکن پردوں میں ہے مما اس سے تدعونا پکارتے ہو تم ہمیں الہ جس کے طرف ہم پکارتے ہیں یعنی قرآن کو جو پکارتے اس کے ہمارے دل اس کے لیے پردوں میں ہے. وفی آزارنا وقر اور ہمارے کانوں پہ ڈانٹ یعنی بہرا پن ہے. ومن بیننا و بینک حجاب اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان حجاب ایک پردہ ہے. فعامل پس آپ عمل کرتے رہیں. اننا بے شک ہم عاملون ہم عمل کرنے والے یعنی ہم اپنی جگہ عمل کرنے والے ہیں تو آپ اپنا کام کریں ہم اپنا کام کرنے والے ہیں. قل کہہ دیجئے انما در حقیقت یہ کہ انا بشر مثلکم میں تو ایک بشر ہوں مثلکم تمہاری طرح کا. یوحا وحی کی جاتی ہے الیہ میری طرف انما الہکم الہ کہ بے شک الہکم تمہارا الہ الہ ہوا ایک الہ ہی ہے جو اکیلا ہے. فاستقیموا پس تم ڈٹ جاؤ یا
उस पे सीधे मतवज्जो हो जाओ, उसी की तरफ, इलही, उसी की तरफ यानी कायम करो, उसी देख तुम्हारे, उसी तरह सीधे उसी तरह मुतवज्जो रहो, वस्तगफिरू, और उसी से मगफिरत मांगो। वैलुल मुशक्कीन, और हलाकत है मुशक्कीन के लिए, अल्लज़ीना ला यूतून ज़कात, उन लोगों के लिए जो नहीं अदा करते ज़कात, वहुम बिल आखिरति हुम काफिरून, और वो आखिरत के बारे में, आखिरत से हम काफिरून, इनकार करने वाले हैं। इन्नल्लज़ीना आमनू, और बेशक वो लोग जो 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 ईमान ले आए, वो अमिलु सालिहात, तो जो नेक अमाल किए, लहुम अजरुन गैर ममनून, उनके लिए है अजर, ऐसा अजर, गैर ममनून, जो ना ख़त्म होने वाला है, कि कभी भी मुनक़ता नहीं होने वाला है। तो आज हम नई सूरत हामीम सजदा, जिसका दूसरा नाम सूरह फुस्सिलत भी है, क्योंकि शुरू आगाज में है ना, और हामीम सजदा, इनके समझे इसके दो नाम। ऐसा है जिसमें वो सूरह जिसका आगाज हामीम से होता है, जिसमें एक सजदा भी है, तो हामीम सजदा, और वैसे दूसरा उसका सूरह फुस्सिलत, फुस्सिलत के आगे जो आ रहा है किताब, उन फुस्सिलत, इसकी वजह से नाम उसको रखा गया। हाँ जी, बहुत सी रिवायात हैं, मुतबर रिवायातों से उसका ज़माने नज़ूल पता चलता है कि उस वक्त के जो सैयदना हमज़ा के ईमान लाने के बाद, और सैयदना उमर के ईमान लाने से पहले का ये, पहले ये सूरत नाजिल हुई है। तो इसमें असल में कहते हैं कि ये एक दफ़ा जब अंदाज़ा हुआ कि कुरैश के बहुत से सरदार मस्जिद हराम में बैठे हुए, जैसे उनकी आदत थी, महफिल जमाए बैठे हुए थे, और मस्जिद के गोशे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा अकेले तशरीफ रखते थे। तो ये वो ज़माना था कि जब सैयदना हमज़ा ईमान ला चुके थे, और बहुत से मुसलमान लोग, मुसलमान यानी ईमान लाए तो मुसलमान हो रहे थे, और इनको उनकी उनकी जमात में रोज़ बर रोज़ इजाफा होता जा रहा था। तो ये कुरैश के लोग उसके ज़्यादा, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। इस मौका पर उतबा बिन रबीया, उनका जो सरदार, अबू सुफियान के वो ससुर भी थे, उन्होंने सरदार कुरैश से कहा कि अगर साहब, अगर आप लोग पसंद करें तो मैं जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करूं, उनके सामने चंद तजवीज़ें रख दूं कि शायद कि उस किसी को मान ले और हम उससे कबूल कर लें, इस तरह वो हमारी मुखालफत से बाज आ जाए। तो सब लोगों ने उस पर इत्तफाक किया, और रुतबा उठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा बैठा, और आप उसके मुतवज्जह हुए तो उसने कहा कि भतीजे, अपने कौम में अपने नस्ब और ख़ानदान के एतबार से जो हैसियत आप रखते हैं वो सबको मालूम है, तुम्हें भी मालूम है। अगर तुम अपनी, मगर ये कि तुम अपने कौम को एक बड़ी मुसीबत में ले आए हो, तुमने जमात में तफरका डाल दिया है, सारी कौम को तुम बेवकूफ़ बना कह रहे हो कि बहुत बेवकूफ़ हैं, कौम के दीन और उसके माबूदों को बुराई की है, और ऐसी बातें की हैं कि जिनसे जैसे हमारे सब बाप दादा जो काफिर थे, और बाप को बेटे से जुदा कर दिया है, बीवी को शोहर से जुदा कर दिया है, औलाद को माँ बाप से जुदा कर दिया है। तो ये ऐसी बातें हैं कि तो अगर हम चाहते हैं कि कुछ तजवीज़ आपको देते हैं, अगर आप आपको गौर करें, शायद कि आप उसे कबूल कर लें। तो आपने फरमाया कि अबू वलीद, आप मैं कहे मैं सुनूंगा। तो उसने कहा कि भतीजे, ये काम जो तुमने शुरू किया, उसे अगर तुम्हारा मकसद माल हासिल करना है, तो हम सब मिलकर तुम्हें इतना माल देते हैं कि तुम सबसे ज्यादा मालदार हो जाओगे। अगर उससे अपनी बढ़ाई चाहते तो हम तुम्हें सरदार बना लेते हैं, कोई भी फैसला हम तुम्हारे बगैर नहीं करेंगे। बादशाही चाहते तो हम तुम्हें बादशाह बना देते हैं। किसी औरत से शादी करना चाहते तो हम उसकी तुम शादी करा देते हैं। और अगर कोई जिन आता है जो तुम्हें, तुम खुद उसको दूर नहीं कर सकते, तो हम तुम्हारा इलाज करा देते हैं, हमारे अपने खर्चे पे इलाज करा देते हैं। तो आप उतबा ये बातें करता रहो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से सुनते रहे। फिर आपने फरमाया, अबू वलीद, कि आप जो कुछ कहना चाहते थे कह चुके? तो उसने कहा कि हाँ। तो आपने फरमाया, अच्छा मेरी बात सुनो। उसके बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर इसी सूरत की तिलावत शुरू की, यानी ये सूरत आपने पढ़ी, और उतबा अपने दोनों हाथ पीछे जमीन पे टेक के सुनता रहा। आप जब आयत सजदा पर पहुंचे, आयत नंबर 38 पे, उस पर तो आपने सजदा किया, फिर सर उठाकर, अबू वलीद, मेरा जवाब आपने सुन लिया, अब आप जाएं, और आपका आप जाने और आपका काम जाने। उतबा उठकर सरदार कुरैश की मजलिस की तरफ आया, तो लोगों ने कहा कि यह खुदा की कसम, उतबा का चेहरा बदला हुआ है, ये वो सूरत नहीं जिसे लेकर गया था। फिर जब वो उठ आकर बैठ गए, तो लोगों ने कहा कि क्या सुन के रहा है? तो उसने कहा कि मैंने ऐसा कलाम सुना कि कभी उससे पहले ना सुना था, अल्लाह की कसम, ये ना शेर है, ना सहर है, ना कोई कहानत है। ऐसा तो कुरैश के सरदार हो, मेरी बात मानो, इस शख्स को उसके हाल पर छोड़ दो, इसका कलाम कुछ ना कुछ रंग जरूर लाएगा।
فرض کرو کہ اگر یہ عرب اس پر غالب آ گئے تو تم اپنے بھائی کے خلاف ہاتھ اٹھانے سے بچ جاؤ گے، اور اگر یہ غالب آ گیا تو اس کی بادشاہی تمہاری بادشاہی ہوگی، اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی۔ تو قریش کے سردار جو اس کی بات سنتے ہی بول اٹھے کہ ولید کے ابا، آخر اس کے جادو آپ پر بھی تم پر بھی چل گیا؟ تو اس نے کہا کہ تمہاری مرضی، جو مانو تو نہ مانو، میں نے جو بات کہنی تھی اپنی رائے جو تھی وہ دے دی۔ تو یہ اس طرح کا یہ موضوع تو اس میں اصل میں اس کا موضوع جو ہے وہ ایک تو یہ کہ جی ان لوگوں کا یہ تھا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس سے گھڑ لیتے ہیں، تو اس کی تردید کی گئی ہے۔ ان کے اور اعتراضات کا بھی جواب دیا گیا، جیسے کہا کرتے تھے کہ یہ کیوں نہیں ہے عربی میں کلام ہے تو کر بھی تو اگر ہم تو اس وقت مانتے تھے کسی اور زبان میں ہوتا، حالانکہ الٹی بات ہے، اگر کسی قوم میں ایک آدمی بھیجا جائے اس کی زبان میں اگر کوئی بات نہ کرے اس کو کون سمجھے گا؟ مگر اس طرح کے اعتراضات کیا کرتے تھے۔ تو پھر اس طرح کے الٹے سیدھے اظہارات پھر مخالفت، صرف مخالفت کی وجہ سے کیسے جا تو پھر وہ کہتے ہیں ہمارے تو دلوں پہ پردے چڑھ گئے ہیں، ہمیں تمہاری بات سمجھ نہیں آتی، ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہے، ہمیں سنائی نہیں دیتا۔ اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو پھر پھر ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے وہ نہیں لاؤ تو ایک دن جیسے اور لوگوں پہ قسمت جن کا عذاب آیا تم بھی اس کے لیے تیار رہو۔ تو اس کا تو کیونکہ اس کو تو شکست تو دے نہیں سکتے۔ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے ساتھیوں کو بھی تسلی دی گئی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارا یہ ہمیشہ مخالفت ان کی طرح چلتی رہے گی۔ جو ایمان لائے گا اس کے فرشتے بھی اس کی دنیا بھی اور آخرت میں اس کی مدد کریں گے، اور وہ اللہ اس کے ساتھ، اس کے ساتھ ہے، اس لیے کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس حالات میں صورت نازل ہوئی تو ہم اس کو تھوڑا سا مختصر تفصیل پڑھ لیتے ہیں۔ حامیم جیسے بڑے حروف مقطع، تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ نازل کی گئی ہے رحمان اور رحیم کی طرف سے۔ یعنی یہ تو پہلی بات تو یہ فرما دی گئی کہ یہ جو کلام ہے اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے۔ یا جو تم جو چاہو یہ بھلے کہتے رہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تصنیف کر رہے ہیں، لیکن اصل واقعہ یہ ہے کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے یہ نازل کیا گیا ہے۔ اور یہ کہ تم اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اس کو سن کے اگر اس کے خلاف باتیں کرتے ہو تو اس کا اگر تمہیں غصہ آتا تو یہ تمہارا غصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں ہے بلکہ اللہ کے خلاف ہے۔ اور اگر تم اس کا رد کرتے ہو تو سمجھو کہ انسان کی بات کو رد نہیں کرتے، تم اللہ کی بات کو رد کر رہے ہو، اور اس سے اگر بے رخی برتتے ہو تو کہ انسان اللہ سے تم منہ موڑ رہے ہو۔ تو اس کا بتایا گیا ہے کہ اس میں کیونکہ یہ ان کا یہ، اور پھر بتایا رحمان اور رحیم کی طرف سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان میں سے رحمان اور رحیم، یعنی وہ اس اللہ کی طرف سے جو رحمان بھی اور رحیم بھی ہے۔ یعنی تم لوگوں کو ہر کسی کو غذا، ہر کسی کو ضرورت کا اہتمام، اس کی بیماریوں اور کمزوریوں کا مداوع وہی کرتا جو رحمان ہے، جس کی رحمت کی کوئی حد ہی نہیں ہے، اور رحیم بھی ہے، اس کی رحمت بھی دائمی ہے، جسے کبھی زوال نہیں ہے۔ اس نے رحم کرتے ہوئے کتاب نازل کی ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ گمراہی کی تاریکیوں سے ہدایت کی طرف میں آ جائیں، ہدایت کی روشنی حاصل کر لیں، اور دنیا اور آخرت دونوں میں اس بات کی اس علاقے سے بچ جائیں جو اگر اس کو نہیں مانیں گے تو اس کو مقدر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو رحمان اور رحیم ہے جس نے یہ قرآن نازل کی ہے، اور یہ کتاب ان فصلت آیات، اور یہ کتاب کوئی اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، کوئی اس میں ایسی بات نہیں کہ جو تمہاری سمجھ میں نہیں آتی۔ اس میں تو صاف صاف باتیں بتا دی گئی ہیں، یہ قرآن ایسا نازل کیا ہے کہ اس میں صاف باتیں بتا دی گئی ہیں کہ وہ قرآن ہے جس میں ہر چیز کو بتا دے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح عقیدے کون سے ہیں اور غلط عقائد کون سے ہیں، اچھے اخلاق کیا ہیں، برے اخلاق کیا ہیں، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، کس طریقے سے پیروی کرنے سے انسان کی بھلائی اور کس طریقے کو اختیار کرنے سے اس کا خسارہ ہے۔ ایسی صاف اور کھلی باتیں ہیں کہ اگر ہدایت کی اس بات کو اگر کوئی شخص رد کرتا ہے یا اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا تو وہ کوئی معذرت پیش نہیں کرتا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اس کے رویے سے صاف ظاہر ہے کہ وہ جان بوجھ کے انکار کر رہا ہے۔ یعنی اس قرآن جو صاف صاف باتیں بتا رہی ہے، کھل کے باتیں ہر چیز بتا رہی ہے، واضح طور پہ بتا رہی ہے، اور پھر قرآن عربی ہے، عربی زبان میں ہے، یعنی یہ عربی زبان کا قرآن ہے۔ کسی غیر زبان میں اگر آتا تو عربی کہتے کہ جی یہ ہم دوسری زبان سے، ہم تو اس زبان کو جانتے نہیں جس میں اللہ نے یہ کتاب بھیجی ہے، لیکن ان کی تو خود اپنی زبان میں ہے، اس کے نہ سمجھیں اس کا بہانہ بنا نہیں سکتے۔ تو ممکن ہی ہے کہ ایک آدمی کو اس کی زبان میں بات آئی اور وہ کہے کہ میں تو جانتا اس کو سمجھ نہیں رہا، قوم یا مگر ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں،
یعنی اس سے فائدہ صرف وہ عقل مند لوگ ہی اٹھا سکتے ہیں، اس میں کوئی نادان لوگوں کے لیے اس میں کوئی بے فائدہ اس کے جیسے ایسے ہی جیسے کسی چیز کو کوئی کسی چیز کا علم نہ اور وہ اسے لاپرواہی بخشیت ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ تو ان کے لیے جو جانتے ہیں یا جاننا جو سمجھنا چاہتے ہیں، گویا ان کے لیے ہے ہی نہیں، جو علم کی بجائے اپنی خواہش نفس یا اپنے آبا و اجداد کی تقلید کے پیروکار ہیں، کیونکہ ان کا تو پھر تعصب انہیں سوچنے سمجھنے آتا ہے کہ سننے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ جیسے یہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم تو کیونکہ بعد میں قرآن خود کہتا ہے کہ جب وہ سورہ ملک میں جیسے ہم پڑھیں گے کہ وہ کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اگر ہم سنتے ہوتے یا سمجھتے ہوتے تو بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے نہ ہوتے۔ تو یہ یعنی سننا اور سمجھنے سے کوئی تیار نہیں ہے، اس لیے اگر وہ اکثر سننے کے تیار ہے کہ تو پھر اس کے لیے تو یہی ہونا ہے، یہ جو سمجھے گا نہیں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اس کے لیے نہیں ہے، انہی لوگوں کے لیے جو اس کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ بشیرم و نذیرہ، وہ ڈرانے والی بھی ہے، بشارت دینے والی بھی ہے، یعنی جو لوگ اس کی بات مانیں گے اس کے لیے تو یہ بشارت دینے والی ان کی خوشخبری دیتی ہے کہ وہ جنت میں ان کو جنت ملے گی، ان کے کیا کیا انعامات ملیں گے۔ اور وہ ڈرانے والی بھی ہے، جو اس کو مانیں گے نہیں، جسے راز کریں گے، جو اس میں میخ نکالیں گے، جو اس کی خلاف باتیں کریں گے، ان کو ابراہیم ان کے پھر جہنم ہے، صاحب بتا دیا گیا، تو صاحب بات بتا دی گئی کہ جو مانے گا اس کے لیے جنت ہے، اور جو نہیں مانے گا اس کے لیے پھر ایسا ہوگا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے اس کو تو جہنم کی آگ جلائے گی۔ مگر یہ کہ فعارض اکثرهم فهم لا يسمعون، اور اکثر لوگ ان میں سے، یعنی ان کی قرآن کی اتنی صفات بیان کرنے کے باوجود بھی ان لوگوں کو رد عمل اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں نے منہ موڑ لیا، وہ سنتے ہی نہیں ہیں، لا یسمعون، وہ اس کو سننے کو تیار نہیں۔ یعنی یہ قرآن جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، رحمان اور رحیم کی طرف سے، جس میں کھلی کھلی آیات ہیں، قرآن ان کی خود کی زبان میں ہے، اور پھر بشارت دینے والا بھی ہے، ڈرانے والا بھی ہے، تنبیہ بھی ان کو کی جائے، اس کے باوجود فعارض اکثر فهم لا اکثر لوگ ان سے منہ موڑنے والے، یعنی اکثر ان میں سے مراد یہاں کفار ہیں، نہ سننے سے مراد یہ کہ وہ سر سے سنتے نہیں ہیں بلکہ مسجد سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، جیسے نا کہ کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں، کپڑے اوڑھ لیتے ہیں، سورہ نوح میں جیسے فرمایا۔ پھر یہ کہ شور و غل ڈال کر نہ خود سنتے ہیں نہ کسی کو سننے دیتے ہیں، جیسے سورہ حامیم سجدہ اسی میں آئے گا۔ تو یہ اس کا یہ مطلب ہے کہ پھر وہ اس بات کو ماننے کے لیے تھا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید نے لوگوں کی اکثریت کے متعلق کیا کچھ فرمایا، اکثریت کا حال کیا ہوتا ہے، اکثر جو لوگ ہوتے ہیں قرآن کے مجید میں ہم دیکھتے ہیں اکثر، اکثر لا یؤمنون، وہ سورہ بقرہ میں آتا ہے اکثر ایمان نہیں رکھتے، اکثر لا یعلمون، اکثر ان سے نہیں جانتے، اکثر یجہلون، ان میں سے اکثر جہالت برتتے ہیں، ولا تجد اکثر شاکرین، اکثر جو لوگ ہیں وہ شکر ادا نہیں کرتے، وہیں وجدنا اکثر فاسقین، اور ہم نے زیادہ تر آپ فاسق پائے۔ یعنی اکثریت جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ غلط عقیدے پہ ہی ہوتی ہے، غلط عقیدہ کہتے ہیں ہمیشہ سچ پہ نہیں ہوتی ہے، سچی بات کو کرنے والے، شکر ادا کرنے والے، ایمان لانے والے اور صحیح راستے پہ چلنے والے کم ہوتے ہیں ہمیشہ، کیونکہ اکثریت جو ہوتی ہے، اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے یہاں جو جمہوریت کا نظام دیا ہے کہ اس میں تو ہر چیز اکثریت پہ چلتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے فاسق ہو، کافر ہو یا کوئی بھی، اس کو ایک ہی ہے، سب کو ایک ووٹ کی ایک اہمیت دی گئی ہے۔ تو حالانکہ اکثریت کا نظام، اکثریت جس پہ ہوں گے، اکثریت تو کافروں کی ہوتی ہے، اکثریت تو فاسقوں کی ہوتی ہے، اکثریت نہ ماننے والوں کے، جاہلوں کی ہوتی ہے، مگر ہمارے یہاں نظام دے دیا گیا تھا کہ کوئی اسلام پہ آ ہی نہ سکے۔ اور پھر وہ کہتے کیا تھے، وقالوا قلوبنا فی اکنۃ ومما تدعونا الیہ، ہمارے دلوں کا تو پردہ ہے، جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہمیں تو اس کو، وہ ہمارے دلوں میں تو پردہ ہے، ہمیں تو بات وہ اترتی نہیں، ہم تو اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ یعنی کہ حالت یہ تھی کہ سنتے نہیں بلکہ منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں، انہیں نفرت اس حد تک ہو چکی، انہوں نے صاف اظہار کر دیا کہ یہ تین وجہ ہیں جن کی وجہ سے جو آپ ہمیں دعوت دیتے ہو ان کے ہم ماننے کو تیار نہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے بھاری پردے میں محفوظ ہیں، یعنی یہ دعوت ہمارے دلوں تک پہنچتی نہیں۔ دوسری ہے کہ ہمارے کانوں میں بھاری بوجھ ہے، یعنی ہم تو، ہمارے کان تو اس معاملے میں یا آپ کی بات سننے سے بالکل بہرے ہیں، ہم تو یہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ومن بیننا وبین کا حجاب، اور ہمارے اور تمہارے درمیان تو بھاری پردہ ہے، یعنی ہماری آنکھیں ہوں یا کان ہوں یا دل ہو، تمہاری کوئی بھی بات سننے سمجھنے کے تیار نہیں ہے، یعنی وہ اپنی طرف سے سمجھنے کی بہت بڑی خوبی ہے۔ حالانکہ اللہ صاف انہوں نے کہہ دیا ہمارا تو ہم کرنے کے لیے تیار نہیں، اور پھر صاحب یہ بھی کہہ دے فعمل اننا عاملون، آپ عمل کرتے جائیں، بے شک ہم اپنے جگہ عمل کرتے جائیں گے۔
یعنی اس کے دو مطلب ہیں، یعنی ایک تو ہمیں جو ہے آپ سے، اور آپ کو ہم سے کوئی سروکار نہیں ہے، اپنی اپنی جگہ الگ الگ ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ جو ہے تم اپنی دعوت سے باز نہیں آتے تو اپنا کام کیے جاؤ، ہم بھی تمہاری مخالفت سے باز نہیں آئیں گے، جو کچھ ہم سے ہو سکے گا تمہیں نیچا دکھانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ یعنی صاحب جس طرح، کیونکہ کسی سے اگر کوئی تھوڑی بہت امید ہے نا کسی سے، تو آدمی تو ہوتا ہے شاید یہ سنے گا تو کبھی نہ کبھی اس کے سمجھ میں بات آ جائے گی۔ مگر یہ تو صاحب اس کو بے رخ کے صاف جواب دے دیا کہ ہم تو اس بات کو ماننے کے لیے تو ہم تو سننے کے تیار نہیں، تم اپنا یعنی بالکل مایوسی والا، جیسے آپ صلی اللہ جب انہوں نے بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا وَلَكُمْ وَلَكُمْ دِينَكُمْ وَلِيَ دِين، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، یعنی صاف بات کہہ دی کہ میں کبھی تمہارے دین کو اختیار کرنے والا نہیں ہوں۔ تو اسی طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، آپ اپنے جگہ کام کیے جائیں، ہم اپنا کام کیے جائیں گے۔ تو پھر کہا ہی جا رہا ہے کہ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، میں تو تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں۔ صاحب کہتے ہیں کہ میں تو آپ کی طرح تمہاری طرح کا بشر ہوں، ہاں میری طرف وہی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہی ہے، یعنی مجھ سے تمہاری اس قدر دوری کی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ نہ تو میں کوئی فرشتہ ہوں، نہ کوئی جن ہوں کہ جو تمہیں نظر نہ آتا ہو، میرے تمہارے کوئی پردہ بھی نہیں ہے جس کے تم مجھے دیکھ نہ سکو، بلکہ میں تو ایک بشر ہی ہوں، جیسے تمہیں میں پیدا ہوا ہوں، تمہیں میں پلا بڑا ہوں، نبوت سے سرفراز ہو گیا ہوں، میری زبان تم سے نہ کوئی مختلف ہے، وہی زبان وہ میری ہے جو تمہاری ہے، بلکہ تمہاری طرف میں بھی عرب ہوں، کھانے پینے سونے جانے بیماری شادی غمی سب میں تم ہی جیسا ہوں۔ تو پھر تو تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز تمہاری طرح کی ہے، آگے یہ تم نہ مانو، کیسی کوئی نہ ماننے والی بات ہے کہ میں تمہارے درمیان تمہارے ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں، یعنی کہ اب یہ میرے بس میں تو ہے نہیں کہ تمہارے دلوں پر چڑھے ہوئے جو غلاف اتار دوں، تمہارے کوئی بہرے کان میں کھول دوں، یا اس جو پردہ ہے اس کو پھاڑ دوں جسے تم خود میرے درمیان میں ڈال دی ہے۔ میں تو انسان ہوں، اسی کو سمجھا سکتا ہوں جو سمجھنے کے تیار ہو، اسی کو سنا سکتا ہوں جو سننے کے لیے تیار ہو، اور اسی سے مجھے ملنے کے تیار جو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ یو الیہ انما الہکم، میری طرف دوری کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ میں کوئی اپنے ذاتی بات تمہارے سامنے پیش کر کے منوانا نہیں چاہتا، ایسا بھی نہیں ہے، میں تو تمہارے پاس اللہ کی طرف جو وہی ہے اسے لے کر آتا ہوں، اور یہ وہی اس میں ایسے ہی کہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں صاف بتا دیا گیا ہے کہ تمہاری عبادت کا حقدار صرف ایک معبود ہے، یعنی ایک معبود، اس کے علاوہ کوئی الہ ہے نہیں، اور یہ میری طرف وہی کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ میری طرف سے بات ہوتی تو الگ تھی، مگر یہ تو ہے ہی کہ میری طرف وہی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ ایک ہے، اس کے سوائے کوئی معبود نہیں، پر فاستقیموا الیہ فاستغفروا، اسی کی طرف تم ڈٹ جاؤ، یعنی کہ اس کی طرف، یعنی جب تمہاری عبادت کا حقدار صرف ایک معبود ہے، اور تو پھر اپنے معبودان باطلہ ہیں ان سے رخ پھیر کر اپنا رخ سیدھا اسی طرف کر لو، اور صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تو کسی کی بات کرنے کا حساب ہی نہیں ہے، یعنی کسی اور کو الہ نہ بناؤ، کسی اور کی بندگی کی پرستش نہ کرو، کسی اور کو مدد کے لیے نہ پکارو، کسی اور کے آگے سر تسلیم خم نہ کرو، اور کسی کے رسم و رواج یا ان کی قانون و ضابطہ کو ایسی شریعت نہ بناؤ کہ جس پہ اسی کے اطاعت لازم ہو جائے گا، ہر حال میں اس کو ماننا ہو، اور واستغفروا، اور پھر اس سے مغفرت بھی چاہو، یعنی جو کچھ تم کر چکے یا تک جو گناہ تم سے ہو چکے ان کی مغفرت بھی چاہو، آئندہ جو ہونے والے ہیں اس کی بھی تم معافی مانگ لو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس سے بھی معافی مانگ لو، اور پھر بتا دیا گیا ہے کہ ویل للمشرکین، جو یہ کام نہیں کرے گا، جو اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنائے گا، ان کے لیے پھر ویل ہلاکت ہے مشرکین کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے بھی الذین لا یؤتون الزکات، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہم بالآخرۃ هم کافرون، اور آخرت کا بھی انکار کرنے والے ہیں، یعنی جو اللہ اور رسول پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ میں یہاں تین بنیادی اسباب ذکر فرما دیں، کیونکہ سعادت مندی کے لیے بھی تین ہی بنیادی اسباب ہے، یعنی اللہ کے حق ادا کرنا، مخلوق کا حق ادا کرنا، اور آخرت کا یقین رکھنا، اور پھر کیا تاکہ میں نے اپنے اعمال کی جواب دہی دینی ہے، ان کا جو انکار کرے گا پھر اس کے لیے تو ویل ہے، پھر اس کے لیے اب سمجھ لیں کہ ہلاکت ہی ہے۔ پھر ایک سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ حالانکہ صورت تو مکی ہے تو یہاں زکوٰۃ کا ذکر کر دیا گیا، تو زکوٰۃ کا ذکر کیوں ہے؟ زکوٰۃ تو مدینہ منورہ میں نہ، ایسا بات نہیں، زکوٰۃ
हमेशा से ही थी। मक्का में भी कहा गया था कि ज़कात अदा करो, यानी अल्लाह के राह में खर्च करते रहो। हाँ, उसकी मकदार और उसकी मुद्दत वो जाके मदीना मुनव्वरा में बताई गई कि एक साल में जो आपके पास इतना हो जाए तो उसके 2.5% ज़कात निकाल दो। मगर हम अगर देखते हैं मक्की सूरतें, तो उसमें आप देखेंगे उसमें बहुत सी जगह ज़कात का जिक्र किया गया है। जैसे सूरह अल अनाम में वाला वात हक यौम हसादा, और उसका हक हटा एक दिन अदा करो। इसी तरह सूरह सूरह लैल में भी आता है, सूरह मारिज में अल्लज़ीना हुम भी हमारे हक़्क़ु मालूम लिस्साइल वल महरूम, और जिनके लिए मालूम है एक हिस्सा मुकर्रर सवाल करने वालों के लिए। इसी तरह वल्लज़ीना यूतूना मा आतू व क़ुलूबुहुम वयज़िबु मुमिनून में बताया गया है। ये ज़कात का जिक्र वहाँ भी अल्लाह के राह में खर्च करने का वहाँ पे भी जिक्र है। हाँ, ज़कात की मकदार फिर मदीना मुनव्वरा में बताएगी। फिर उनके मुकाबले में जब काफिरों का जिक्र आ गया, तो अल्लाह तबारक कुरान के उसलूब है कि जब एक तो फिर उन काफिरों के मुकाबले मोमिन की भी या शुक्र अदा करने वालों की भी शान बयान की जाती है। इन लदीना आमन व अमिलु सालिहात, उनके मुकाबले में वो लोग जो ईमान लाए और जिन्हें अमल साले किए, उनके लिए ऐसा अजर है गैर ममनून, जो ना कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। गैर ममनून से मुराद ये कि ऐसा अजर होगा जिसमें कभी कमी नहीं होगी, यानी कभी भी कमी नहीं होगी, मुनक़ता होगा ही नहीं। जितना चाहोगे मिलेगा, उसमें कोई कमी नहीं है। तो जितना इंसान चाहेगा, जो कुछ चाहेगा उसको मिलेगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी, कोई मुनक़ता नहीं किया जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होंगे, ना कोई रोक टोक होगी। तो ऐसा अजर उनको दिया जाएगा। शर्त एक ही है कि अमन इंसान ईमान ले आए और ईमान के साथ साथ नेक अमाल भी करे। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें भी उन लोगों में शामिल कर दे। ईमान तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ले आए, उनसे साबित कदम अल्लाह तबारक व तआला हमें रखे, नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम भी इसके इस अजर के हम मुस्तहिक हो जाएं। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी अता फरमा दे, और हम पे रहम फरमा दे, अपना फजल कर दे। जिस तरह इसका रहीम रहमान और रहीम के से सूरत का आगाज़ हुआ, हम अल्लाह तबारक व तआला हम पे भी वो फजल करम रहमान और रहीम हमारे हक़ में भी बन जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।